بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 221 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الرجوع عن شہادت القتل کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَكَذَا إِذَا شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ سے لے کر بخلاف ما قبل القضاء تک ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِن شَهِدَ بِقِصَاصٍ ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ الْقَتْلِ ضَمِنَ الدِّيَةَ وَلَا يُقْتَصُ مِنْهُمَا، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يقتص منهما لوجود القتل منهما تسبيبا فأشبه المكره بل أولى، لأن الولي يعان والمكره يمنع، ولنا أن القتل مباشرة لم يوجد وكذا تسبيبا لأن السبب ما يفضي إليه غالبا، وها هنا لا يفضي لأن العفو مندوب إليه بخلاف المكره لأنه يوثر حياته ظاهرا، ولأن الفعل الاختياري مما يقطع النسبة، ثم لا أقل من الشبهة وهي دارئة للقصاص بخلاف المال لأنه يثبت مع الشبهات والباقی يعرف فی المختلف۔ اور اگر گواہوں نے قصاص کی گواہی دی پھر قتل کے بعد دونوں نے رجوع کیا تو دونوں دیت کے ضامن ہوں گے اور ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دونوں سے قصاص لیا جائے گا، اس لیے کہ دونوں کی طرف سے سبب بن کر قتل پایا گیا ہے، پس یہ مکرہ کی مانند ہوا بلکہ اس سے بڑھ کر، اس لیے کہ ولی کی اعانت کی جاتی ہے اور مکرہ کو منع کیا جاتا ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ قتل مباشرتاً نہیں پایا گیا ہے اور اسی طرح سبب بن کر بھی نہیں پایا گیا ہے، اس لیے کہ سبب وہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پر مسبب کی طرف مفضی ہوتا ہے اور یہاں پر مفضی نہیں ہے، اس لیے کہ معاف کرنا مستحب ہے برخلاف مکرہ کے، کیونکہ ظاہراً وہ اپنی زندگی کو ترجیح دے گا، اور اس لیے کہ فعل اختیاری ان امور میں سے ہے کہ جو نسبت کو قطع کرتا ہے، پھر یہ شبہ سے کم نہیں ہے، اور شبہ قصاص کو دور کرنے والا ہے برخلاف مال کے، کیونکہ وہ شبہات کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، اور باقی تفصیل مختلف الروایہ میں معلوم ہوگی۔ قال وَإِن شَهِدَ بِقِصَاصٍ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر قتل کا دعویٰ کیا، یعنی یہ کہا کہ اس نے میرے والد کو یا میرے بھائی کو قتل کیا ہے، مدعی علیہ نے انکار کیا کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ اب مدعی نے اپنے دعویٰ پر دو گواہ پیش کیے جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں یہ شخص قاتل ہے، اس نے اس کے والد یا بھائی کو قتل کیا ہے، تو قاضی صاحب نے گواہی کی بنیاد پر فیصلہ صادر فرمایا اور مدعی علیہ کو قصاصاً قتل کروایا۔ قتل کرنے کے بعد گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کیا۔ ابھی رجوع کرنے کے بعد ان گواہوں سے دیت لی جائے گی یا ان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، تو اس میں اختلاف ہے احناف، شوافع اور حنابلہ کے مابین۔ احناف کے ہاں گواہوں سے دیت لی جائے گی، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دونوں کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر گواہوں نے یہ کہا کہ ہم نے غلطی سے گواہی دی ہے تو پھر تو ان سے دیت لی جائے گی، اور اگر یہ کہا کہ جان بوجھ کر گواہی دی تھی تو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ حنابلہ کی دلیل یہ ہے کہ اصل قاتل گواہ ہے، کیونکہ انہی کی گواہی کی وجہ سے مدعی علیہ قتل کیا گیا ہے۔ تو ابھی اگر غلطی سے گواہی دی ہے تو یہ قتل خطأً شمار ہوگا اور دیت لی جائے گی، اور اگر جان بوجھ کر گواہی دی ہے تو ایسے گویا کہ انہوں نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے مدعی علیہ کو، تو قصاصاً ان کو قتل کیا جائے گا۔ لوجود القتل منہما تسبیباً، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے کہ گواہ قتل کے سبب بنے ہیں، کیونکہ انہی کی گواہی کی وجہ سے مدعی علیہ کو قتل کیا گیا ہے۔ اگر وہ گواہی نہ دیتے
تو مدعا علیہ کو قتل نہ کیا جاتا۔ لہٰذا یہ مکرہ کی مانند ہوئے کہ ایک شخص ہے کسی دوسرے کو قتل کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ آپ فلاں کو قتل کرے وگرنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، تو یہ مکرہ سبب ہے قتل کرنے کا۔ اصل مباشر اور قاتل جو ہے وہ مکرہ ہے جس کو مجبور کیا گیا ہے، لیکن مکرہ مجبور کرنے والا سبب بنا ہے تو بالاتفاق مکرہ کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے۔ تو جیسے مکرہ سبب ہے اور اس کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، تو ایسی ہی گواہ بھی قتل کے سبب بنے ہیں تو ان کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ بل اولا، گواہ جو ہے وہ تو مکرہ سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ گواہ جب گواہی دے دیتے ہیں تو گواہی کے بعد قتل یقینی ہو جاتا ہے، اور ولی قصاص کی مدد بھی قتل کرنے پر کی جاتی ہے، برخلاف مکرہ کے کہ اس کو شرعاً بھی منع کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کو قتل نہ کروائیں، اور اپنے خاندان والے اور دوسرے لوگ بھی منع کرتے ہیں کہ آپ قتل نہ کروائیں، اور اسی طرح مکرہ کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ آپ قتل نہ کریں۔ اور گواہی کی صورت میں قتل جو ہے وہ یقینی ہوتا ہے اور کوئی منع بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ ولی قصاص کی مدد کی جاتی ہے، تو گواہی تو اکراہ سے بڑھ کر ہوئی۔ تو جب اکراہ کی صورت میں مسبب کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے تو گواہی کی صورت میں تو بطریق اولا گواہوں کو قتل کیا جائے گا۔ وَلَنَا أَنَّ الْقَتْلَ مُبَاشَرَةً لَمْ يُوجَدْ، احناف کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ قاتل کو یہاں پر یعنی مدعا علیہ کو قتل کیا گیا ہے، تو قاتل ولی قصاص ہے نہ کہ گواہ، یعنی براہ راست یہ فعل ولی قصاص سے پایا گیا ہے نہ کہ گواہوں سے، اور ولی قصاص کو قاتل کے قتل کرنے کی وجہ سے قصاصاً نہیں قتل کیا جاتا جو کہ مباشر ہے۔ تو جب مباشر کو قصاصاً قتل نہیں کیا جاتا تو گواہوں کو گواہی کی وجہ سے کیسے قصاصاً قتل کیا جائے گا؟ وَكَذَا تَسْبِيبًا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل کا جواب ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ گواہ چونکہ قتل کے سبب بنے ہیں اس وجہ سے قصاصاً ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو صاحب ہدایہ نے جواب دیا ہے کہ گواہ قتل کے سبب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سبب وہ ہوتا ہے کہ جو مفضی الی المسبب ہو۔ یہاں پر گواہوں کی گواہی مفضی الی القتل نہیں ہے، کیونکہ اگر مفضی الی القتل ہوتا تو گواہی کے بعد قاتل کو لا محالہ قتل کر دینا چاہیے تھا، اور حالانکہ گواہی کے بعد بھی معافی کی ترغیب دی جاتی ہے کہ قاتل کو معاف کیا جائے۔ قرآنی نصوص سے بھی یہی مستفاد ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گواہی قتل کا سبب نہیں ہے۔ گواہ جب نہ مباشر قتل ہے اور نہ ہی قتل کے لیے سبب بنے ہیں تو انہیں قصاصاً کیوں کر قتل کیا جائے گا؟ بخلاف المکرہ، اور جہاں تک مکرہ کا معاملہ ہے تو اس پر گواہوں کے معاملے کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اکراہ کی صورت میں مکرہ قتل کا سبب بنتا ہے، بئیں طور کہ جب وہ مکرہ سے کہتا ہے کہ آپ فلاں کو قتل کرے وگرنہ میں قتل کر دوں گا، تو ابھی لا محالہ مکرہ اپنی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو قتل کرے گا، تو اس قتل کا جو سبب بنا ہے وہ مکرہ ہے، اور مسبب الی القتل کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، برخلاف گواہوں کے کہ وہ مسبب الی القتل نہیں ہے، جیسا کہ پہلے ثابت کیا گیا، تو ان کو قصاصاً قتل بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو اب جب دونوں کا معاملہ مختلف ہے تو ایک دوسرے پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ الْفِعْلَ الْاِخْتِيَارِيَ مِمَّا يَقْطَعُ النِّسْبَةَ، یہ دوسری دلیل ہے کہ ولی قصاص نے قاتل کو اپنے اختیار سے قتل کیا ہے نہ کہ گواہوں کے مجبور کرنے کی وجہ سے، اور فعل اختیاری کی نسبت فاعل کی طرف ہی کی جاتی ہے، لہٰذا اس قتل کی نسبت ولی قصاص کی طرف ہی کی جائے گی۔ تو جب اس کی نسبت ولی قصاص کی طرف کی گئی تو گواہوں سے اس کی نسبت منقطع ہو گئی، تو جب نسبت ہی قتل کی گواہوں کے ساتھ نہیں ہے تو ان کو کیوں کر قتل کیا جائے گا؟ ثم لا اقل من الشبہۃ، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اس میں شبہ ہے کہ اس میں کئی واسطے آ گئے، ولی قصاص کا واسطہ اور اسی طرح قاضی صاحب کا واسطہ،
تو اس میں شبہ آ گیا اور قصاص شبے سے ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا گواہوں پر قصاص نہیں آئے گا، البتہ دیت آئے گی، اس لیے کہ وہ مال ہے اور مال شبہات کے ساتھ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ والباقی یعرف فی المختلف، اور اس مسئلے کی باقی ماندہ تفصیل فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب مختلف الروایہ میں ملاحظہ کی جائے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، قال وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِ ضَمِنُوا لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافا إليهم. قال ولو رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم لأنهم أنكروا السبب وهو الإشهاد، ولا يبطل القضاء لأنه خبر محتمل فصار كرجوع الشاهد بخلاف ما قبل القضاء۔ اور اگر شہود فرع نے رجوع کیا تو ضامن ہوں گے، اس لیے کہ قاضی صاحب کے مجلس میں گواہی ان سے صادر ہوئی ہے، لہٰذا ضیاء کی نسبت ان کی طرف کی جائے گی۔ اور اگر شہود اصل نے رجوع کیا اور کہا کہ ہم نے شہود فرع کو اپنی گواہی پر گواہ نہیں بنایا، تو شہود اصل پر ضمان نہیں آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے سبب کا انکار کیا اور وہ گواہ بنانا ہے، اور قضا باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس خبر میں احتمال ہے، پس یہ گواہ کے رجوع کی طرح ہوا برخلاف قضا سے پہلے کے۔ قال وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شہود فرع نے گواہی سے رجوع کیا تو وہی ضامن ہوں گے، کیونکہ گواہی انہوں نے مجلس قضا میں دی ہے، تو مدعی علیہ کا جو مال ضائع ہوا ہے اس ضیاء کی نسبت ان گواہوں کی گواہی کی طرف ہوگی اور ضمان بھی انہی پر آئے گا۔ اور اگر شہود اصل نے رجوع کیا اور یہ کہا کہ ہم نے تو ان کو گواہ بنایا ہی نہیں ہے، تو شہود اصل پر کوئی ضمان نہیں آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے سبب ضمان کا انکار کیا اور وہ اشہاد ہے، تو جب سبب کا انکار کیا تو مسبب خود بخود منتفی ہوا۔ ولا يبطل القضاء، ابھی ذہن میں اگر یہ سوال آئے کہ قاضی صاحب کے فیصلے کی بنیاد تو چونکہ اصول کی گواہی تھی اور شہود اصل نے رجوع کیا تو یہ فیصلہ ختم ہونا چاہیے، باطل ہونا چاہیے، تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قاضی صاحب کا فیصلہ باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ شہود اصل نے جو خبر دی ہے کہ ہم نے شہود فرع کو گواہ نہیں بنایا، تو اس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے، ممکن ہے کہ بنایا ہو اور پھر جو ہے یہ جھوٹ بول رہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ بنایا ہو، تو خبر محتمل سے قاضی صاحب کے فیصلے کو نہیں توڑا جا سکتا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر وہ خود حاضر ہوتے اور گواہی دیتے اور پھر گواہی سے رجوع کرتے تو اس صورت میں قاضی صاحب کا فیصلہ باطل نہیں ہوتا، تو ایسی ہی جب شہود اصل نے شہود فرع کو گواہ بنانے سے رجوع کیا تب بھی قاضی صاحب کا فیصلہ باطل نہیں ہوگا۔ بخلاف ما قبل القضاء، البتہ اگر قاضی صاحب نے شہود فرع کی گواہی پر فیصلہ نہیں کیا اور شہود اصل نے انکار کیا تو اس صورت میں قاضی صاحب فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔